बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती ज़िंदगी और बनी इसराइल में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इसराइल का ज़िक्र सिर्फ़ इसी कदर किया गया था कि हज़रत याकूब और उनका ख़ानदान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए, मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार कुरान करीम बनी इसराइल के वाक़े तफसील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरात से और तफसीली मालूमात होती है और ये भी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से अपने बाप और ख़ानदान के लिए अर्ज़ ज़ाशान तलब किया, जो फ़िरऔन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दी। बहरहाल इस तफसीलों से ये बात साफ़ हो जाती है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक जनवरी 1087 ईस्वी के मुताबिक ये 600 ख़ानदान यानी 15,000 लोगों से कुछ कम ही हो सकते हैं। फ़िरऔन, शुरू ही में यह साफ कर देना ज़रूरी है कि फ़िरऔन मिस्र के बादशाह का लक़ब है, किसी ख़ास हुक्मरान या बादशाह का नाम नहीं है। तारीख़ी एतबार से 3000 साल क़ब्ल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आज़म के ज़माने तक फ़िरौनों के 31 ख़ानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे हैं। अल्लाहु आलम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का हुक्मरान फ़िरऔन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहाँ फ़िरऔन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरान शासक समझा जाए। फ़िरऔन का ख्वाब तौरात में है और तारीख़ के माहिर भी कहते हैं कि फ़िरऔन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस ज़माने के काहिनों, नजूमियों और क़याफ़ागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत ज़वाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीख़ी रिवायतों में है कि फ़िरऔन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका ज़िक्र गुज़र चुका है। इस पर फ़िरऔन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वो तफ्तीश और तलाश के साथ इसराइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब यानी वंश कुछ वास्तों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुत था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फ़िरऔन इसराइली लड़कों के कत्ल का फ़ैसला कर चुका था। बहरहाल जो करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वो इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखें
کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ فرعون کے گھر میں تربیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادمہ کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یعنی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تلیفن روی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھی کہ لڑکی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا۔ اس کو باز رہنے کی کوشش کی مگر مصری نے مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر فرعون کے پاس مدد طلب کی کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اس لیے آپ مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ برا اتفاق کہیے یا اچھا اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور اور پچھلے واقعے کی یاد تھی۔ اس جھنجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رہنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، انک سماوی امین، تو ہی بے شک کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ خواہی جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنی مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شرح بھرے انداز میں کہنے لگا، ترجمہ: جس طرح کل تو نے ایک جان قبطی کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ قرآن 28:19۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔